اچھا، ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ ایک ایسی طاقت جو سمندروں کو چیر سکتی ہو، پہاڑوں کو کھلونا سمجھتی ہو، اس کا انجام کسی مہابھارت جنگ میں نہیں بلکہ کسی بہت ہی معمولی، تقریباً نظر نہ آنے والی چیز سے ہو۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی سناتے ہیں جس کا قد جتنا بلند تھا اس کا انجام اتنا ہی حیران کن تھا۔ یہ واقعی ایک زبردست تضاد ہے، اور میرے خیال میں یہی اس کہانی کی اصل طاقت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اوج بن انک کی، ایک ایسا نام جو روایات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے پناہ طاقت، تکبر اور پھر ایک عبرتناک انجام کی علامت بن چکا ہے۔ اور یہ کہانیاں ہمیں طوفان نوح کے بعد کے زمانے میں لے جاتی ہیں، ہے نا؟ جب دنیا ایک نئے سرے سے آباد ہو رہی تھی۔ جی بالکل، جب انسانیت ایک نئی شروعات کر رہی تھی۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس دیو ہیکل شخص کی کہانی سنانا نہیں، بلکہ جو مواد ہمارے پاس ہے، جس میں قصص الانبیاء اور تفسیر کی روایات ہیں، ان کی گہرائی میں جا کر یہ سمجھنا ہے کہ یہ کہانیاں اصل میں ہمیں بتانا کیا چاہتی ہے، طاقت کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اور جب کوئی خود کو حقیقت سے بڑا سمجھنے لگے تو کائنات کا اصول کیسے حرکت میں آتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ان روایات میں ہمیں حیران کرتی ہے وہ ہے اس کی جسمانی طاقت کا پیمانہ۔ یہ عام انسانی طاقت سے بہت آگے کی بات ہے۔ ہاں، جو تفصیلات ملتی ہیں وہ تو کسی بھی جدید سپر ہیرو فلم کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا قد اتنا بلند تھا کہ وہ بادلوں سے بھی اوپر دیکھ سکتا تھا، اور سمندر میں چلتا تو پانی صرف اس کے گھٹنوں تک آتا۔ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک اہم نکتہ ہے۔ جب ہم ان ذرائع کو پڑھتے ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان باتوں کو لفظی معنوں میں لینا چاہیے؟ زیادہ تر مفسرین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ جو تفصیلات ہیں، یہ دراصل اس کے تکبر اور طاقت کے غرور کو بیان کرنے کا ایک علامتی انداز ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قد صرف اس کی جسمانی اونچائی نہیں تھی، بلکہ اس کے تکبر کی اونچائی کا استعارہ تھا، کہ وہ خود کو باقی تمام مخلوقات سے، یہاں تک کہ فطرت کے اصولوں سے بھی بلند سمجھتا تھا۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ جب روایت کہتی ہے کہ پہاڑ اسے معمولی لگتے تھے تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں کوئی بھی چیلنج، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر پھینکتا تھا تو یہ صرف اس کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بھائی زمین کے قوانین اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ اس نے اپنی طاقت کو ایک استثناء سمجھ لیا تھا، ذمہ داری نہیں۔ جب طاقت کو ذمہ داری کے بجائے استثناء سمجھا جائے، وہیں سے تو ظلم کا آغاز ہوتا ہے۔ جی، مجھے ذرائع میں یہ جملہ بہت گہرا لگا کہ جب طاقت حد سے بڑھی تو رحم اس کے دل سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اسے کوئی روکنے والا نہیں، تو دوسرے انسانوں کی قدر اس کی نظر میں کم ہو جاتی ہے۔ وہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں سمجھنے لگتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتا تھا، ان کی بستیاں اجاڑ دیتا، ان کی محنت پر قبضہ کر لیتا۔ اس نے اپنا قانون خود بنا لیا تھا، اور اس کا قانون صرف ایک تھا: میری مرضی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک شخص اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری سوسائٹی اس کے سامنے بے بس ہو جائے؟ کیا سارا مسئلہ صرف ایک شخص کا تھا، یا معاشرے میں بھی کوئی کمزوری تھی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ ہمیں اس کہانی کے ایک اور سبق کی طرف لے جاتا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت ہی معنی خیز بات لکھی ہے۔ لوگوں کا یقین بن چکا تھا کہ ایسا انسان کبھی مر نہیں سکتا۔ یہاں مسئلہ صرف اوج کا تکبر نہیں رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ معاشرے نے بھی اس کی طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یعنی لوگوں نے اسے ایک ناقابل شکست حقیقت مان لیا تھا، اس خوف نے ان سے مزاحمت کی ہر امید چھین لی تھی۔ جی ہاں، جب عوام کسی ظالم کو لافانی یا ناقابل شکست سمجھنے لگیں تو وہ انجانے میں اس کے ظلم کو اور طاقتور بنا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک خوفناک چکر ہے۔ اوج کا غرور لوگوں کے خوف سے توانائی حاصل کرتا تھا، اور لوگوں کا خوف اس کے غرور کو دیکھ کر اور بڑھ جاتا تھا۔
تو یہ صرف ایک فرد کے بگڑنے کی کہانی نہیں، یہ ایک پورے معاشرے کے بے بس ہو جانے کی بھی داستان ہے۔ تو ہم جن ذرائع کی بات کر رہے ہیں یہ کہانیاں ہم تک پہنچیں کیسے؟ آپ نے تفسیر ابن کثیر اور قصص الانبیاء کا ذکر کیا، لیکن ان میں ان روایات کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ قرآن یا حدیث کی طرح مستند ہے؟ یہ ایک بہت ضروری وضاحت ہے۔ ان روایات کو علمی اصطلاح میں اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قصے ہیں جو بنیادی طور پر یہودی اور عیسائی روایات سے اسلامی لٹریچر میں داخل ہوئے۔ مسلم علماء جیسے امام ابن کثیر نے انہیں نقل تو کیا ہے، لیکن ساتھ میں بہت احتیاط برتی ہے۔ ایک منٹ، اسرائیلیات؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اور علماء اس پر احتیاط برتنے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہمارے سننے والوں کے لیے جاننا اہم ہوگا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اسرائیلیات ان روایات کو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی ذرائع سے لی گئی ہوں۔ علماء ان پر احتیاط کا مشورہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کی جو سند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس لیے ان کے مواد کی تصدیق ممکن نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد تاریخی حقائق بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی سبق سکھانا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اوج کی عمر 3000 سال تھی یا اس کا قد اتنا لمبا تھا، تو ہمیں ان تفصیلات میں الجھنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہانی کا اصل پیغام کیا ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت تھی جو اپنی حدوں کو بھول گئی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اصل نقطہ اس کی عمر یا قد نہیں، اصل نقطہ یہ ہے کہ طویل عمر اور بے پناہ طاقت نے اسے یہ دھوکہ دے دیا کہ وہ ہمیشہ رہے گا، کہ وہ قانون سے بالاتر ہے۔ اس کا جرم اس کی جسمانی ساخت نہیں تھی، اس کا جرم اس کا تکبر اور خدا کی نافرمانی تھی۔ تو پھر کہانی کا وہ موڑ آتا ہے جہاں یہ تکبر اپنی انتہا کو پہنچاتا ہے، جب وہ صرف لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ کھلے عام خدائی کو چیلنج کرنے لگتا ہے۔ جی، اور یہی کہانی کا کلائمیکس ہے، جب انسان اپنی طاقت کے نشے میں اتنا چور ہو جائے کہ وہ کائنات کے خالق کو ہی چیلنج کر دے۔ روایت کے مطابق وہ کہنے لگا کہ مجھ جیسا طاقتور اس زمین پر کوئی نہیں، اور اگر کوئی خدا ہے بھی تو وہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں طاقت صرف ظلم کا آلہ نہیں رہی بلکہ ایک عقیدہ بن گئی۔ اس نے خود کو ہی حتمی حقیقت مان لیا۔ اور ایسی کہانیوں میں یہ وہ لائن ہوتی ہے جسے پار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جب اس نے یہ اعلان کیا تو کائنات نے اس تکبر کا جواب کیسے دیا؟ یقیناً کوئی بہت بڑی آسمانی جنگ ہوئی ہوگی، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے حیران کن اور گہرا حصہ ہے۔ اس کا انجام اس کے قد اور طاقت کے بالکل برعکس تھا۔ کوئی آسمانی بجلی نہیں گری، کوئی طوفان نہیں آیا۔ ذرائع کے مطابق اللہ نے اس کی طرف ایک بہت ہی چھوٹا پرندہ بھیجا، یا بعض روایات میں ایک چونٹی کا ذکر ہے جو اس کے دماغ میں داخل ہو گئی اور اس کی موت کا سبب بنی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے اس کے ٹخنے پر وار کیا اور وہ گر کر مر گیا۔ ایک منٹ، جس شخص کا قد بادلوں سے اونچا تھا، جو سمندروں میں چلتا تھا، اس کا خاتمہ ایک چھوٹے سے پرندے یا ایک لاٹھی کے وار سے ہو گیا؟ یہ تو بہت ہی غیر متوقع انجام ہے نا؟ یہی تو اصل سبق ہے۔ اس کا انجام خود ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ کائنات میں اصل طاقت حجم میں، قد میں یا جسمانی زور میں نہیں ہے۔ جس غرور میں اسے آسمان تک پہنچایا تھا، اسی غرور نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس کی موت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے منصوبے کے سامنے بڑی سے بڑی طاقت بھی بے حیثیت ہے۔ اسے ختم کرنے کے لیے کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی، اس کی اپنی طاقت ہی اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ مجھے ذرائع کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جہاں کبھی غرور چلتا تھا وہاں صرف عبرت باقی رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت اس کی زندگی سے بڑا سبق بن گئی۔ بالکل، اس کی کہانی بعد میں آنے والی قوموں جیسے قوم عاد اور سمود کے لیے بھی ایک مثال بنی، جنہیں اپنی طاقت پر بہت ناز تھا۔ یہ ایک انتباہ تھا کہ انسان کو کبھی اپنی طاقت کو مطلق نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو اوج بن انق کی کہانی سے ہمیں کئی اہم نکات ملتے ہیں۔
پہلا تو یہی کہ طاقت اگر عاجزی اور شکر گزاری کے بغیر ہو تو وہ نعمت نہیں رہتی، عذاب بن جاتی ہے۔ جی، اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی روایات کے علامتی معنی کو سمجھنا چاہیے۔ ان کا مقصد ہمیں دیووں کی کہانیاں سنانا نہیں، بلکہ تکبر کی نفسیات اور اس کے انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ اور تیسرا سبق، جو شاید آج کے دور کے لیے سب سے اہم ہے، وہ معاشرے کے کردار کا ہے۔ ایک ظالم صرف اپنی طاقت سے ظالم نہیں بنتا، بلکہ لوگوں کے خوف اور خاموشی سے بھی بنتا ہے۔ جب لوگ مزاحمت کی امید چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تکبر کو مزید پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور آخر میں اس کا انجام یہ یاد دلاتا ہے کہ کوئی بھی طاقت، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، دائمی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ذرائع میں واضح طور پر کہا گیا، اس کی نہ طاقت اسے بچا سکی، نہ اس کا قد اور نہ ہی اس کی بادشاہت۔ یہ واقعی ایک گہری اور سبق آموز داستان ہے۔ ہاں، اور یہ کہانی صرف ایک عدیم دیو ہیکل شخص کی داستان ہو کر ختم نہیں ہوتی، یہ ہر دور کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے کے اوج کون ہیں؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں، خواہ وہ ٹیکنالوجی کے ہوں، معاشی ہوں یا سیاسی، جو اگر اخلاقی رہنمائی اور عاجزی کے بغیر رہیں تو وہ اتنی بڑی ہو سکتی ہیں کہ اپنا توازن کھو بیٹھے اور تکبر اور تباہی کی علامت بننے کا خطرہ رکھتی ہیں۔